نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، قابل قدر معزز حاضرین اعظام، آج جو مجھے آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنی ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، بچوں کی پرورش کے سلسلے میں، بچوں کی دیکھا داکھی، بچوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کی جائے۔ آج کل ماں باپ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یا اور چیزوں کے سلسلے میں بڑی کوتاہی سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج جو باتیں عرض کریں گے مختصراً طور پر کہ بچوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ آپ ان باتوں کو بخوبی سماعت فرمائیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا اور ان میں تخلیقی صلاحیتیں بھی رکھیں تاکہ انسان اگر ان کو اجاگر کریں اور دنیا میں کامیابی حاصل کریں، کیونکہ تخلیقی صلاحیتیں انسانوں کے پاس ہوتی ہیں، اگر وہ ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو وہ اس سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، اپنی ایک صلاحیت بناتے ہیں۔ اسی طرح بچوں میں بھی تخلیقی صلاحیت پوشیدہ ہوتی ہیں، بچوں کے اندر بھی تخلیقی صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، شرط یہ کہ انہیں پہچان کر بروئے کار یعنی سامنے لایا جائے۔ اور یہ والدین کی، خاص طور پر ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی صلاحیتوں کو سمجھے اور انہیں اجاگر کر کے ان میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کریں، کیونکہ خود اعتمادی ہی زندگی کو کامیاب اور کامران بنا سکتی ہے، زندگی کو خوشگوار اور بہتر بنا سکتی ہے۔ تو اس لیے ان کی خود اعتمادی کو پیدا کریں، ان کے اندر خود اعتمادی، خودداری پیدا کریں۔ دیکھیں، بچوں میں خود اعتمادی کی کمی جب ہوتی ہے جب مائیں انہیں حد سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ تو میں تربیت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ بچوں میں خود اعتمادی کی کمی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب مائیں انہیں حد سے زیادہ پیار، انہیں حد سے زیادہ دلار، انہیں حد سے زیادہ محبت دینے لگتی ہیں، یعنی انہیں حد سے زیادہ ان کی ایک خواہشوں کو پورا کر جاتی ہیں، محبت میں، الفت میں، ممتا میں، اور ان کے ہر کام میں اپنے فیصلے اور رائے مسلط کر دیتی ہیں، غلط، خوف زدہ، منفی مشورے دیتی ہیں۔ یعنی مائیں جو ہیں اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی کی جو صلاحیت ہوتی ہے بچوں کے اندر، وہ اس کو خود ہی کمی کر رہی ہیں۔ مثلا کچھ باتیں تو ایسی کہتی ہیں جو مائیں اپنے بچوں کو، جس سے بچوں کے اندر خود اعتمادی کی کمیت ہوتی ہے، بچوں کے اندر پھر خود اعتمادی نہیں پیدا ہوتی، ان کے اندر وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ حوصلہ، وہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہماری اپنی کچھ غلط بیانی کی وجہ سے، غلط زبانی کی وجہ سے، جیسے مثلا کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا کھانا کھا لو ورنہ بھوت آ کر کھائے گا۔ اس طرح کے ہم نے اکثر محاورے استعمال کرتے ہیں نا بچوں کے سلسلے میں، بیٹا کھانا کھا لو ورنہ بھوت آ جائے گا یا بھوت آ پکڑے گا۔ پڑھائی کے دوران کہتی ہیں مائیں کہ اچھا پڑھ لو بیٹا، امتحان کی تیاری کر لو اور اچھے سے کر لو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، اس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں۔ اسی طرح ان پر نہ کسی بات پر تنقید کرتی ہیں، مثلا تم ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہو، یعنی تم ٹھیک سے پڑھتے نہیں، ہر وقت تمہارا دھیان کھیل کود میں رہتا ہے، اپنی تحریر سدھارو، کتنا گندا لکھتے ہو، اور دوسرے بچوں کو دیکھو وہ کتنا اچھا پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، اچھے نمبرات سے امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ایسے تنقیدی اور منفی جملے کہہ کر ان کے اعتماد کو کمزور کر دیتی ہیں، یعنی ان کے اندر جو خود اعتمادی کا جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کو خود ان باتوں کو کر کر کے ماں باپ ان کی خود اعتمادی کی صلاحیت کو رائیگاں اور بیکار کر دیتے ہیں۔
اور بچہ حد درجہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہمیشہ دکھی رہتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو مشورہ دیں، بے شک دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ماں سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا اپنے بچوں کا، ماں باپ سے زیادہ کوئی بھلا نہیں ہوتا اپنے بچوں کا، لیکن مشورے صحیح اور مثبت دیں، پازیٹو دیں، منفی نہیں، نگیٹو مشورے نہیں ہونے چاہیے، تاکہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے، بچوں میں خود اعتمادی کا جذبہ، ولولہ، حوصلہ پیدا ہو سکے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بات عرض کریں گے، جن سے مائیں اپنے بچوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کر کے ان کی زندگی کو کامیاب اور خوش و خرم اور کامران بنا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ مثبت سوچ، پازیٹو تھنک، یعنی سب سے پہلے ماؤں کو اپنی سوچ ہی مثبت کرنی ہوگی، تاکہ بچے بھی اپنی ماؤں کی ہمت، اپنے ماؤں میں ہمت، حوصلہ، لگن کا جذبہ دیکھ کر خود بھی اپنی سوچ مثبت کر سکیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ شروع سے ہی بچوں کے سامنے مثبت باتیں کریں، منفی باتیں نہ کریں کہ بیٹا پڑھائی کر لو ورنہ امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، کھانا کھا لو ورنہ بھوت آ کر کے کھائے گا، نہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہیں۔ ان کی یعنی اچھی ان کی مثالیں دیکھ کر ان کی سوچ کو مثبت بنائیں، ان میں ہمت پیدا کریں۔ اگر بچہ آپ کا نہیں لکھ پا رہا ہے یا اچھی سے پڑھائی نہیں کر پا رہا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ بیٹا پڑھائی کرو، محنت سے پڑھائی کرو، اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرو۔ یا بچہ اگر آپ کے بچے کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے اور وہ بچہ جو ہے خود اپنے آپ میں جو ہے کبھی ڈپریشن میں، کبھی دکھ میں ہوتا ہے کہ میں اتنی پڑھائی کر رہا ہوں، اتنا کچھ کر رہا ہوں، لیکن میں پڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں، میں پڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں، تو ایسے میں ایک ماں باپ کو کیا مشورہ دینا چاہیے؟ بلکہ ماں باپ کو کیا، ہر کسی دنیا کے کسی بھی انسان کو کیا مشورہ دینا چاہیے؟ یہ مشورہ دینا چاہیے کہ نہیں تم نہیں پڑھ پاؤ گے، تم آج تک ایسا کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے، تم کچھ کر کے دکھا ہی نہیں پاؤ گے۔ اس سے اس کی ہمت آگے بڑھے گی یا اس کی ہمت پیچھے جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے اس کی ہمت پیچھے ہٹے گی۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی کچھ نہیں کھویا، کچھ نہیں کھویا، ان کو ایسی ایسی مثالیں دیں گے کہ اس سے زیاددہ لوگوں نے محنتیں کری، اس سے زیادہ لوگ یہاں پر آئے کامیابی کے راستے پر، لیکن انہوں نے اپنی ہمت کو نہیں توڑا، انہوں نے اپنے حوصلے کو نہیں توڑا، انہوں نے اپنے حوصلے کو برقرار رکھا، اپنے صبر و استقامت پر ڈٹے رہے اور آگے انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو گئے۔ اس طرح مثالیں، یہ بچوں کے سامنے کوسنا، مارنا، پیٹنا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ پڑھ نہیں پا رہا ہے تو اب اس کے سامنے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ پڑھ ہی نہیں پائے گا، نہیں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ ہماری بد دعا بھی ہو جائے۔ اور جتنی ماں باپ کے حق میں، یعنی ماں باپ بچوں کے اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا، تو بد دعائیں بھی اسی طرح قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی بات کریں بچوں کے سامنے۔ اسی طرح پڑھائی کا جذبہ، دیکھیں بچوں کو علم کی اہمیت سے آگاہ کریں اور ان میں پڑھنے لکھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ نصابی اور غیر نصابی کتابیں لا کر، یعنی سلیبس اور نہ سلیبس والی کتابیں لا کر انہیں پڑھنے دیں، تاکہ ان کی معلومات میں، ان کی نالج میں، ان کے علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ لوگوں کے سامنے ہمت سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ ساتھ ساتھ میں ان کی تحریر پر بھی توجہ دیں، یعنی ان کی رائٹنگ پر بھی توجہ دیں، روزانہ ایک صفحہ عبارت لکھوائیں تاکہ ان کا املا درست ہو سکے، تحریر درست ہو سکے۔ اسی طرح وقت کی پابندی کرنا بھی ان کو سکھائیں، بچوں کو وقت کی اہمیت بتائیں اور وقت کی پابندی کا جذبہ پیدا کریں کہ پڑھائی کا، کھیلنے کا، کھانے کا، پینے کا، ٹی وی کا، اور ٹائم ٹیبل بنائیں تاکہ بچوں کے ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنا ہر کام انجام دے سکیں اور ان میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر بچہ کھیل میں لگا تو پورا کھیل میں ہی لگا، بلکہ ان کا ایک ٹائم بنا، وقت کی پابندی ان کو بتائیں۔ اسی طرح آپ اسلامی لحاظ سے ان کی تربیت کریں، ان کو وقت کی اہمیت اس طرح بتائیں کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ آپ جو ایک وقت اپنا برباد کر رہے ہیں، کہ ایک لمحہ جو اپنا وقت گزار رہے ہیں، یہ کس طرح ہم کو ہماری قبر سے بھی قریب کر رہا ہے اور ہماری ناکامی سے بھی کس طرح قریب کر رہا ہے۔ تو کامیاب دنیا میں وہی ہوتے ہیں جو وقت کی پابندی، وقت کی قدر، وقت کی ایک اہمیت کو جانتے ہیں، ایک اپنے لمحے کو پہچانتے ہوں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ آج ہسٹری اٹھا کر دیکھیں ان کامیاب لوگوں کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے وقت کی پابندی کری ہے۔ اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کائنات کے امام الانبیاء کے بارے میں، کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
جن کو زندگی صرف 63 سال کی ملی، 63 سال، 63 ایئرس کی آپ کو زندگی ملی، لیکن اس زندگی میں کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، کچھ سوچ سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا آج کا فرد بشر جو آپ کے برابر، آپ کی محنت کے برابر کوئی اتنی محنت کر سکتا ہو کہ 40 سال تو آپ کو اسی طرح نکل گئے، اس کے بعد جو آپ کو 23 سال کی جو آپ کو نبوت ملی اور نبی بنائے گئے، اس آپ 23 سال کے عرصے میں دیکھ لیں کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بہترین معاشرہ بنایا، یعنی ایک کس طرح کے لوگ تھے جو اللہ سے دور، جو اپنے جو ہے اپنے بنائے ہوئے بتوں سے، اپنے بنائے ہوئے تراشے ہوئے اصنام سے، ان کے سامنے نہ جانے کس طرح کی خرافات تھی اور کس طرح کی رسومات تھی اور کس طرح کی برائیاں اور خامیاں تھیں اس معاشرے میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کم وقت میں ان تمام برائیوں اور خرابیوں کو کس طرح دور کرا؟ وقت کی پابندی۔ تو اس سے پتہ چلا تو وقت کی پابندی کا ان کے اندر جذبہ پیدا کریں۔ اسی طرح غیر نصابی سرگرمیاں، ان سرگرمیوں سے بچے تندرست اور صحت مند رہتے ہیں۔ کسی دانش مند نے بجا کہا ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ بچوں کو اسکول میں مختلف پروگرام میں حصہ لینے کے لیے کہیں، مثلا ان کی ورزش بھی کروائیں، دوڑ، آنکھ مچلی، کبڈی، ان کو تھوڑا سا کھیلنے بھی نہیں، انٹرٹین، تاکہ کیونکہ ان کے اندر اس طرح کاموں سے، اس طرح کھیل کود سے ان کے اندر ہمت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کامیاب اور پر اعتماد زندگی کے لیے ذہنی اور جسمانی صحت ادھد ضروری ہے۔ تو یہ نہیں بچہ آپ کو پڑھ رہا اور باقی جسمانی اور بدنی طور سے وہ کمزور ہے۔ اسی طرح ذمہ داری کے جذبہ پیدا کریں بچوں کے اندر، کہ اپنے بچوں میں ذمہ داری پیدا کریں، ان سے گھر کے چھوٹے موٹے کام کروائیں، مثلا گھر کی صفائی کروائیں، گھر کے برتن صاف کروائیں اور بستر لگائیں، ڈائننگ ٹیبل روم پر برتن سجانا، اسکول اپنا بیگ پیک کرنا، بازار سے سودا سلف لانا، تاکہ بچوں میں حساب کتاب کرنے کے جذبہ پیدا ہو سکے اور وہ حساب کتاب سیکھ سکے، خرید و فروخت کر سکے، خرید و فروخت میں ماہر ہو سکے، اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالے، ہر وقت والدین پر منحصر نہ ہو۔ یہ بچوں کے اندر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کریں ابھی سے۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے بالغ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے اوپر ایک ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ایسا بچہ کیا بعد میں جو ہے اپنی صلاحیت اور اپنی ذمہ داریاں اور اپنے آپ جس مقام پر ہے اس مقام پر رہتے ہوئے لوگوں کی کس طرح پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تو اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، بچپن سے اس کو کچھ والدین نے بتایا ہی نہیں ہے، کسی کام کے لیے کہا ہی نہیں ہے۔ تو وقتاً فوقتاً بچوں کو کچھ کرنے کے لیے کہنا، ان سے برتن دھلوا لو، اپنے کپڑے دھلوا لو، اپنا بستر پیک کروا لو، یہ ساری چیزیں ماں باپ کو نہیں خود کر کے دینا بلکہ وہ بچہ کرے، تاکہ ان کے اندر یہ ذمہ داری ہو۔ آج اگر یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داری اٹھائیں گے تو کل یہ بڑی ذمہ داری اٹھائیں گے، کل یہ لوگوں کے رہبر بنیں گے، کل یہ سماج کے رہنما بنیں گے، کل یہ معاشرے کے قائد بنیں گے، کل یہ غریب اور کمزور لوگوں کی آوازوں کو اٹھائیں گے، ان کے اندر یہ ذمہ داری پیدا ہوگی۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بچوں کے اندر دیں۔ اور اگر آپ کا بچہ کوئی نیا کام کرنے کی آرزو کرتا ہے تو اسے کرنے دیں، روکے نہیں بلکہ اس کا ساتھ دیں، نیا کام کرنے پر اسے شاباشی دیں۔ بچہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے ڈانٹے نہیں بلکہ نرمی سے اس کا نقصان بتا کر سمجھائیں۔ علاوہ ازیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر گھومنے جائیں، گھر پر ایک ساتھ مل کر بیٹھیں، ان کے ساتھ ان کے دکھ سکھ بانٹیں، دن بھر کے معمولات پر اظہار خیال کریں، ان کی تکالیف اور مسائل کو سنیں، سمجھیں اور حل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کا خوف دل و دماغ سے نکل جائے اور وہ اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ ان کے والدین ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سوچ کر ان کی ذہنی حالت مطمئن اور مستحکم ہو جائے گی، ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا۔ یہی ہمت اور حوصلہ افزائی، خود اعتمادی ان کی زندگی کی یعنی ان کی کامیابی کی ضامن ہے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کری ہے کہ یہ بچوں کو اندر یہ جذبہ پیدا جبھی ہو سکتا ہے جب ہم ماں باپ اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کوئی انسان ساری صلاحیتیں خود لے کر کے آتا ہو، خود لے کر کے پیدا ہو، تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کی صلاحیت کو نکھارنا چاہیں گے تو نکھاریں گے، ان کی اچھی صلاحیت بنائیں گے۔
تو سب سے بڑی چیز ہے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے کہ ہاں ہم اتنے جو ہے وہ ہو جائیں کہ ہاں واقعی ہم ہر ایک کام کو کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ خود اعتمادی پیدا ہو جائے۔ اور جب خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، کانفیڈنس جب آتا ہے، تب پھر یہی کانفیڈنس ہی اگر اس کو نہ بھی کچھ آتا ہو علمی لحاظ سے، نالج کے لحاظ سے، لیکن اس کا یہ کانفیڈنس اسے جو ہے علم والوں پر غالب کر دیتا ہے، یعنی اہل علم کے نزدیک اسے برابر کر دیتا ہے، یہی اس کا کانفیڈنس۔ تو پتہ چلا کہ خود اعتمادی ہی اصل میں کامیابی کی ضامن ہے، کیونکہ آدمی کے پاس صلاحیتیں کتنی ہی کیوں نہ ہوں، اور جب تک کہ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا نہ ہو، یعنی کانفیڈنس نہ آئے، تو پھر وہ کیا لوگوں تک پیغام دے سکتا ہے، لوگوں کے سامنے کیا بات رکھ سکتا ہے، کیا اپنی صلاحیت کو لوگوں کے سامنے دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا نا، صلاحیت ہے لیکن خود اعتمادی نہیں ہے، اپنے معافی زمین کو جھنجھوڑا نہیں ہے اس نے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی، حوصلہ، جذبہ پیدا کریں، تاکہ بچے ہمارے وہ صلاحیتیں بنا سکیں جن کی آج لوگوں کو اشد ضرورت ہے، اور جن کا معاشرے میں لوگوں کی صلاحیت کا فقدان ہے۔ تو اللہ کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کی اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی صحیح اور اسلامی لحاظ سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔